الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آپ نے سنا ہوگا سانچ کو آنچ نہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر دعوت اسلامی کو سرخرو کیا۔ دعوت اسلامی تو ویسے بھی سرخرو تھی۔ اشرف پٹیل کے جھوٹ بالکل بے نقاب ہو گئے، اور وہ یوں کہ جس عبدالرؤف بلال صاحب کے بارے میں اشرف پٹیل یہ دعوے کرتا تھا کہ عبدالرؤف بلال نے مجھے بتایا ہے کہ میں نے رولیکس گھڑی عبدالحبیب بھائی کو تحفے میں دی ہے، جبکہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز پر بنائی اور میں نے کہا تھا یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اس نے یہ دعویٰ کیا۔ اسی عبدالرؤف بلال صاحب نے میڈیا پر آ کر یہ بیان دے دیا ہے کہ میں نے کوئی گھڑی تحفے میں نہیں دی، اور میری ملاقات بھی 4 سال پہلے عبدالحبیب بھائی سے ہوئی تھی، اور اشرف پٹیل کی بھی خوب چھترول کر دی۔ ویڈیو میں آگے چل کر چلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اتنا عرض کر دوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین اللہ کے کرم سے، خاص کر جو اراکین شورا اور نگران شورا ہیں، یہ مرشد کی نگاہوں سے یہ صاف دامن لوگ ہیں اللہ کے کرم سے۔ اگر یہ لوگ مخلصین نہ ہوتے تو دعوت اسلامی اتنی ترقی نہ کرتی۔ اسی اشرف پٹیل کی ویڈیوز کو، وائس کو مس یوز کیا حنیف قریشی جیسے لوگوں نے جو حسد رکھتے تھے دعوت اسلامی سے۔ اب کچھ دن پہلے میں نے اشرف پٹیل پر ایک ویڈیو بنائی تو اشرف پٹیل صاحب نے باقاعدہ نیچے کمنٹس کیا کہ او بدھو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں کون کہتا ہے ویڈیو بنانے پر، تم کس کے کہنے پر ویڈیو بناتے ہو۔ اس پر میں ویڈیو باقاعدہ پہلے بنا چکا ہوں اور بندے کی تصویر بھی دکھائی ہے۔ ہمیں سب معلوم ہے تمہارے پیچھے کون ہے۔ تم نے پہلے بشیر فاروقی صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد تم نے دعوت اسلامی کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ تم جیسوں کے بکواس کرنے سے دعوت اسلامی بدنام نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، ان کے وساوس دور کرنے کے لیے میں پھر دوبارہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے جھوٹ بے نقاب ہو جاتا ہے، سچ سامنے آ جاتا ہے، اور سچ سچ ہوتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بات عرض کی تھی کہ عبدالحبیب بھائی کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ ان کو کسی سے گفٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بزنس مین ہے۔ اسی طرح سے نگران شورا حاجی عمران اتاری صاحب مدذل العالی بھی بہت بڑے بزنس مین ہیں، 1 روپے کا حساب ہوتا ہے۔ تو آپ کروڑوں روپے کی کرپشن کا الزام لگاتے ہیں، اور وہ بھی بغیر ثبوت کے الزام لگاتے ہیں۔ تھوڑی سی تو شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی تو غیرت ہونی چاہیے۔ اشرف پٹیل یہ تو ایک ویڈیو میں بھی چلانے جا رہا ہوں، ایسی کئی ویڈیو سامنے آئیں گی۔ جو تم نے الزام لگائے سب کے سب جھوٹ ہیں۔ جب عبدالرؤف بلال صاحب فرما رہے ہیں، خود میڈیا پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری تو ملاقات ہی نہیں، میں نے کوئی گھڑی دی نہیں، اور اشرف پٹیل تم اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو، تم سے بڑا کوئی جھوٹا ہی نہیں ہے۔ تمہارا جب یہ ایک جھوٹ پکڑا گیا اس کا مطلب تم نے ساری باتیں جھوٹ کی تھی اور جھوٹی تھی۔ اور اسی طرح سے حنیف قریشی کے جھوٹ بھی انشاءاللہ سامنے آئیں گے، اور میں سامنے لاؤں گا انشاءاللہ، بہت جلد لاؤں گا۔ ایک ایک چیز سامنے آئے گی، اور یاد رکھیے گا بلا وجہ کسی نے جب بھی دعوت اسلامی سے ٹکر لیا اور دعوت اسلامی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ذلیل و خوار ہوا ہے، اس کو عزت نہیں ملی اور نہ انشاءاللہ عزت ملے گی۔ یہ رؤف بلال صاحب کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور پھر خود فیصلہ کریں۔ اس طرح کے لوگ دعوت اسلامی پر بکواس کرتے رہتے ہیں، مگر دعوت اسلامی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ سورج پر تھوکنے سے سورج کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ عبدالحبیب بھائی کو میں نے شورا والی میٹنگ میں کہا تھا آپ کو رولیکس کی گھڑی تحفے میں دی، تو رولا ثبوت نام بتاؤ کس نے دی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بلال لوف نے دی آپ کو، بلال لوف جو دبئی میں رہتے ہیں انہوں نے آپ کو گھڑی پہنچائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال عبدالرؤف نام ہے میرا، اور ابھی میں نے جو ہے وہ کچھ دوستوں سے میسیجز ریسیو کیے جس میں اشرف پٹیل کر کے کوئی شخص ہے، انہوں نے میرا نام مینشن کیا ہے، اور یہ اس کے ساتھ کہ بلال عبدالرؤف نے مجھے اس چیز کی کنفرمیشن دی ہے کہ عبدالحبیب اتاری کو میں نے رولیکس گھڑی جا کر گفٹ دی ہے، ڈیلیور کری ہے، گفٹ کری ہے، وٹ ایور۔ تو اشرف بھائی، آپ سب سے پہلے تو عرض کروں کہ آپ نے میری دل آزاری کی ہے، مجھ سے اجازت لیے بغیر آپ نے میرا نام کہیں ڈالا، اور وہ بھی جھوٹا نام ڈالا۔ اللہ سے ڈریں، خوف خدا رکھیں۔ آپ اس چیز کا مجھے ثبوت دیں کہ میں نے آپ کو اس چیز کی کنفرمیشن دی ہے کہ میں نے ہی جا کر جو ہے نا عبدالحبیب کو رولیکس گھڑی دی ہے۔ عبدالحبیب بھائی سے میری ملاقات ہوئے مجھے یاد نہیں ہے، شاید 3-4 سال ہو گئے ہوں گے، اور اب میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی میری گفتگو کیا ہوئی تھی۔ تو آپ اللہ سے ڈریں، خوف خدا رکھیں، ایسے کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں۔ مرنے کے بعد آپ کو بھی قبر میں جا کے حساب دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے میرے کو پہلے میسج کیا میرے پاکستان نمبر پہ، تو میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ نے کچھ حاجی عبید کے میسیجز مجھے فارورڈ کیے تھے، اور آپ کی آپس کی کمیونیکیشن تھی جس میں انہوں نے اظہار کیا تھا کہ آپ نے معاہدہ توڑا، تو آپ نے پہلے تو وہ بھی غلط کیا تھا، پھر آپ نے کسی کا میسج مجھے بھیجا، یہ غلط کیا، کسی کی آپ نے جو ہے وہ امانت تھی وہ آپ نے مجھے شیئر کی۔ اچھا، پھر آپ نے جو ہے وہ میں نے آپ کو پوچھا کوشچن مارک لگا کے، میرے پاس کا میسج پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے بولا بائی مسٹیک،
پھر آپ نے میرے دبئی کا نمبر پہ مجھے رابطہ کیا اور پھر میسج کیا. پھر آپ نے بولا مجھے مجھ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, کال پہ ہماری بات ہوئی. آپ نے مجھ سے خیر خیریت پوچھی. اس کے بعد آپ نے مجھے بولا کہ عبدالحبیب کو آپ نے جا کے جو ہے وہ رولیکس گھڑی دی تھی. تو میں نے کہا بھائی سب سے پہلے تو میں نے کوئی رولیکس گھڑی نہیں دی ہے, نمبر 1. پھر عبدالحبیب بھائی سے میری ملاقات ہوئے کافی ٹائم ہو گیا. جب وہ عرب امارات آئے تھے تب میری ملاقات ہوئی تھی, اور بلکہ اس وقت بھی مجھے یاد نہیں ہے میری کہ ملاقات اس وقت ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی. بہرحال میں نے آپ کو ایئرس کری تھی کہ 3-4 سال پہلے میری عبدالحبیب بھائی سے ملاقات ہوئی ہے. تو آپ نے کہا یہ واقعہ 3-4 سال پرانا ہے. میں نے کہا اچھا, تو میری نالج میں تو نہیں ہے. بہرحال میں نے تو کوئی گھڑی نہ عبدالحبیب بھائی کو دی ہے, نہ اپنے جیب سے, نہ کسی سے لے کر دی ہے. تو آپ نے پھر مجھے اس چیز کا نام لیا کہ آپ کہاں رہتے ہو, کیا کرتے ہو. تو میں نے کہا میں اجمان میں رہتا ہوں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں دبئی. میں نے کہا موسٹ ویلکم, میں آپ سے ملوں گا. میں نے کہا مل لوں گا, کوئی ایشو نہیں ہے مجھے آپ سے ملاقات کرنے میں. پھر آپ نے کہا میں آ رہا ہوں, میرا دوست ہے سلمان. تو میں نے اپنا ایک اور ریفرنس والا سلمان تھا, تو میں نے آپ کو اس کا نام دیا. اس نے بولا نہیں یہ نہیں, سلمان مقاتی کر کے کوئی تھا دیرہ میں, تو میرا وہ دوست ہے, میں اس کے پاس آ رہا ہوں, تو آپ سے بھی ملوں گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ جب بھی ملنا چاہیں میں حاضر, ملاقات کر لیں گے. لیکن آپ نے اس سچویشن کا جو ہے وہ غلط استعمال کیا. میرے سے آپ نے ریکارڈ میں مجھ سے کال, آپ نے کچھ اور گفتگو کی, اور آج آپ نے 19 جولائی کو یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی. اور بہت احباب مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ یہ تم نے عبدالحبیب سے تمہارا کیا لینا دینا ہے, اور تم نے یہ عبدالحبیب کو کب جا کے گھڑی دی, کیا ہے, اور یہ کیوں تمہارا نام لے رہا ہے. تو وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں, اور آپ نے جو ہے وہ میرا نام بھی لیا ہے. تو یہ نہایت ہی غلط آپ نے کام کیا ہے, اور آپ کو اس سے مجھ سے بھی معافی مانگنی چاہیے. اور آپ نے الزام اگر یہ میرے ساتھ عبدالحبیب پہ لگایا تو عبدالحبیب بھائی سے بھی آپ کو اصولاً معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ آپ نے یہ جو ہے نا وہ کسی کے اوپر غلط الزام تراشی کی ہے. ہاں اگر میں نے آپ کو فون پر یہ چیز کہی ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسمارٹ بنتے ہیں, اور شاید آپ نے میری آواز بھی ریکارڈ کی ہو, تو آپ کے پاس میرا ریکارڈڈ کالز بھی ہوگا, تو مہربانی کر کے آپ مجھے وہ دے دیں. میں نے آپ کو آج کال کرنے کی 19 جولائی کو جب میرے پاس یہ ریکارڈ آیا تو میں نے آپ کو کال کرنے کی بھی کوشش کری, تو آپ نے وہ میرا کال اٹینڈ نہیں, آپ کا نمبر بند آ رہا ہے اور وہ کچھ اور نمبر دے رہا ہے, اس پہ کال نہیں لگ رہی ہے. پھر آپ نے واٹس ایپ پہ, میں نے آپ کو میسج کیا, آپ نے بولا میرے کو واٹس ایپ پہ میسج کرو میں جواب دوں گا, میں مدینہ شریف میں ہوں, واٹس ایپ پہ بات نہیں ہوتی. تو میں نے آپ کو میسج کیا کہ آپ مجھے اپنا نمبر دیں, جدھر بھی ہے میں اس نمبر پہ کال کروں گا. آپ نے غلط کیا, لیکن آپ مجھ سے رابطہ میرے سے بات نہیں کرنا چاہ رہے, یا واللہ عالم کیا ریزن ہے, میں اس پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن آپ نے غلط کیا. آپ مجھ سے رابطہ کریں, مجھ سے معافی مانگیں, اور عبدالحبیب بھائی سے بھی معافی مانگیں کہ میں نے بلال کا نام لے کر آپ کا نام لیا ہے اور یہ غلط ہوا ہے. تو میں اس کے بے شرمندہ ہوں, یہ آپ کو شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے. اور خوف خدا رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دونوں جہانوں کی بھلائی عطا فرمائے. اور آپ پتہ نہیں یہ کیوں انکوائری کر رہے تھے, کس کے وجہ سے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میرا اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کی طرح فضول کا کہ میں ان چیزوں پہ پڑھوں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میرے اپنے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, تو بس اللہ خیر و عافیت کے معاملات فرمائے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو ملے تو میں ابھی بھی اوپن ہوں, مجھ سے بات کریں, ریکارڈڈ بات کریں, کیا بات میں نے کری ہے, کیا آپ نے بات کری, اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. لیکن آئندہ کے بعد اگر آپ نے اس طرح سے میرا نام لیا ہے تو میں نے ابھی تو آپ کو بہت اچھے انداز میں میسج کیا ہے, کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کی عزت افزائی کرنا, خراب کرنا. لیکن اگر آپ نے آئندہ کے بعد میرا نام مجھ سے پوچھے بغیر کیا تو پھر میں جو ہے وہ آپ کو کس طرح کے الفاظ میں جواب دوں گا, آپ اس کے منتظر رہیے گا. ٹھیک ہے. اندازہ لگائیں کس طرح کے جھوٹے لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں. داڑھی اس کی دیکھیں, اس کی باتیں دیکھیں. کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ یار یہ دماغ سے پاگل لگتا ہے. میں نے کہا پاگل تو ہے, لیکن لوگوں کو تو نہیں پتا یہ پاگل ہے. انہوں نے کہا نہیں جی اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے, یہ سچا بندہ نہیں ہو سکتا, یہ جھوٹا ہی ہے. تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ بلا وجہ جو اتنی بڑی دین کا کام کرنے والی تنظیم پر بھونکتا ہے وہ پاگل ہی ہوتا ہے, وہ سمجھدار ہو ہی نہیں سکتا. اشرف پٹیل جیسے اور حنیف قریشی جیسے لوگ بھونکتے رہیں گے, دعوت اسلامی پھلتی پھولتی رہے گی اور اپنا کام جاری رکھے رہے. دعوت اسلامی کسی کے رکنے سے نہیں رکے گی انشاءاللہ. اس پر سرکار کی خصوصی نگاہ ہے, اعلیٰ حضرت کا فیضان جاری ہے اور انشاءاللہ چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی سے سچی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.